بچپن میں ہم دونوں بے حد محبت کرتے تھے، پر اس کے بعد میری کزن اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے یورپ چلی گئی اور وہاں جا کر میرے ماموں کے پاس رہنے لگی۔ وہاں جا کر وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے لگ گئی۔ اس کا رہن سہن، بات کرنے کا طریقہ اور اس کی سوچ مکمل طور پر بدل چکی تھی، اور وہ مجھ سے رابطہ بھی بہت کم رکھنے لگی تھی۔ میں دن رات اس کے انتظار میں تڑپنے لگا، اور جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے بھی یورپ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دوسرے دن ایجنٹ کے پاس گیا اور میں نے اپنا ویزا اپلائی۔ بائی چانس میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ پھر میں نے غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد میں یورپ کے سفر کے لیے نکل پڑا، 3 مہینوں کی بھوک اور پیاس کاٹ کر۔ آخر کار میں یورپ پہنچ آیا۔ جب میں اپنی کزن سے ملنے گیا تو وہ مجھے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے حیران ہو گئی کہ تم یہاں کیسے؟ مجھے اس کی اس بات پر بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ مجھ پر بہت زیادہ غصہ ہوئی، اور وہ مجھے کہنے لگی کہ کیا تم پاگل ہو؟ 1 مہینے بعد میری شادی ہے میرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ، اور اب تم کیوں میری زندگی خراب کرنے آئے ہو؟ جب میں نے اسے کہا کہ تم تو مجھ سے پیار کرتی ہو نا، اس نے مجھے جواب دیا کہ ہاں میں تم سے پیار کرتی تھی، لیکن اب میں تم سے پیار نہیں کرتی۔ میں نے تمہیں بھلا دیا ہے، اور اب میں اپنی کزن سے پیار کرتی ہوں اور اس سے شادی بھی کرنے جا رہی ہوں۔ اور تمہیں مزے کی بات بتاؤں کہ اب تو مجھے تم یاد بھی نہیں ہو۔ پلیز میری بات مان جاؤ، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ تم پاکستان واپس چلے۔ خدا کے لیے مجھے بخش دو، میری جان چھوڑ دو۔ اس کی یہ باتیں سن کر میری تو روح کانپ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح ہنستا ہوا وہاں سے نکل تو آیا، پر اس نے میرے سامنے جو الفاظ کہے، وہ الفاظ میں آج بھی دل و دماغ سے نہیں نکال پایا۔ آج اس کو دیکھے ہوئے پورے 5 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آج بھی اس سے محبت ہے یا نہیں، لیکن 5 سال گزرنے کے بعد اس کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ کیا میں تم سب سے ایک بات کہوں؟ کوئی بھی مجبوری نہیں ہوتی، بس کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ لوگ عادتاً وفا نہیں کرتے۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔